ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم مدین کا واقعہ پڑھا تھا۔ ابھی وہ بات چل رہی تھی اور واقعہ وہ چل رہا تھا، کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور بقیہ جو حصہ ہے وہ آج کے سبق میں آ رہا ہے۔ قال الملا، وہ جو لیڈر تھے، الذین استکبروا، متکبر، من قومہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر لیڈر کہنے لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کئی بار یہ لفظ لے کر آئے ہیں، آج کے سبق میں بھی ہیں، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی ہم پڑھیں گے۔ متکبر، متکبر ملا، سردار، وڈیرے، لیڈر۔ متکبر کیوں کہا جا رہا ہے ان کو؟ متکبر اس لیے کہا جا رہا ہے، سب سے بڑا تکبر ہے حق کا انکار کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا، ایک صحابی آئے نا، پھٹے پرانے کپڑے، میلے کچیلے سے، آپ نے فرمایا بس صاف کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ صاف ستھرا لباس پہنو، اچھا لباس نہیں تمہارے پاس؟ کہا ہے، پہنتے کیوں نہیں ہو؟ مجھے ڈر ہے کہیں میرے اندر تکبر نہ آ جائے، میرے اندر تکبر نہ آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا تکبر ہے حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ ان میں یہ دونوں چیزیں تھیں، حق کا انکار اور جو عوام ہے ان کو حقیر اور کم تر سمجھنا۔ عموماً دنیا کا سیاسی مزاج اس طرح کا رہا ہے کہ جو لیڈر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ عوام کو عموماً حقیر اور کم تر سمجھتے ہیں، عموماً یہ رویہ دنیا میں رہا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا، تو وہ جو متکبر سردار تھے وہ کہنے لگے، من قومہ، اپنی قوم، ان کی قوم کے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سردار کہنے لگے، لنخرجنک، ہم آپ کو نکال دیں گے، یا شعیب، اے شعیب، والذین، اور جو لوگ، آمنوا، ایمان لائے، معک، آپ پر، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے، آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ہم نکال دیں گے، من قریتنا، اپنی بستی سے، ہم ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، او یا لتعودن، تم واپس پلٹ آؤ، فی ملتنا، ہمارے طریقے میں، ہماری ملت میں، ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو تم ہمارے ساتھی ہو، نہیں تو ہم تمہیں یہاں سے جلا وطن کر دیں گے، شہر بدر کر دیں گے۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے، اوا، کیا، لو، اگر، کننا، ہو ہم، کارہین، ناپسند کرنے والے، اولو کننا کارہین، کیا اگر ہم تمہارے دین، تمہارے طور طریقوں کو ناپسند کرتے ہوں تو کیا پھر بھی ہم واپس پلٹ آئیں؟ قد، یقیناً، افترینا، پھر تو ہم منسوب کریں گے، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ، قد افترینا علی اللہ کذبا، پھر تو ہم اللہ پہ جھوٹا الزام لگائیں گے، پھر تو ہم اللہ پر جھوٹا الزام لگائیں گے، ان، اگر، عدنا، ہم واپس پلٹ آئیں، فی ملتکم، تمہارے دین میں، اگر ہم تمہارے دین میں واپس پلٹ آئیں پھر تو گویا ہم اللہ پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔
اللہ پہ جھوٹا الزام لگانے کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، یہ اگلا جملہ آ رہا ہے، اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، ہم اللہ کا سیدھا راستہ چھوڑ کر غلط راستے کی طرف چلے جائیں اور ہمارا دعویٰ یہ ہو کہ جس غلط راستے پہ ہیں وہی صحیح راستہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اللہ پہ جھوٹا الزام ہے، تو اللہ پہ جھوٹا الزام ہے نا۔ کفر کرنے والا اگر یہ کہے کہ یہ خدا کا دین ہے تو خدا پہ جھوٹا الزام ہے نا۔ شرک کرنے والا اگر یہ کہے کہ یہ خدا کا دین ہے تو خدا پہ جھوٹا الزام ہے نا۔ برا کام کرنے والا اگر یہ کہے بس جی خدا کی مرضی یہی ہے تو خدا پہ جھوٹا الزام ہے نا۔ حرام کمانے والا یہ کہے کہ بس اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے تو جھوٹا الزام ہے نا۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، پھر تو ہم اللہ پہ، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، کہے جاتے ہیں۔ میں سبزی خرید رہا تھا، آپ جانتے ہوں گے لیاقت چوک سے تھوڑا سا جائیں نا ایش پلاس کی طرف تو ایک امجد سبزی والا آتا ہے، تو اب تو خیر وہ بھائی وغیرہ اور ہیں، تو میں یہاں سبزی لینے کے لیے کھڑا ہوا، دو آدمی وہاں کھڑے بات چیت کر رہے، ایک فلم انڈسٹری سے ریلیٹڈ تھا، وہ اب کیا کہہ رہا ہے، یہ میں خود جو الفاظ سنے، کہتے بس اللہ نے میرے مقدر میں یہی روزی لکھی تھی تو میں یہی کما رہا ہوں، اللہ نے میرے مقدر میں یہی روزی لکھی ہے، یعنی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور اللہ کا ہے۔ یہ تھا اس کے جملے کا خلاصہ، میرا تو کوئی قصور نہیں، میں تو محنت کر رہا ہوں، اب خدا نے مجھے اس راستے پہ لگا دیا ہے تو میں پھر اسی راستے پر۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، اللہ پر یہ جھوٹا الزام لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق مقدر کیا ہے لیکن اس کے لیے محنت کا راستہ انسان کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ حلال طریقے سے کرے یا حرام طریقے سے، وہ انسان پر چھوڑ دیا، اس کو حلال بھی سکھایا حرام بھی سکھایا، اور پھر حرام سے بچنے کی تلقین کی اور حلال کو اپنانے کی تلقین کی۔ تو اب اگر کوئی اس کے باوجود اپنا اختیار غلط استعمال کرے اور غلط استعمال کر کے کہے کہ خدا کی مرضی یہ ہے، تو یہ وہی بات ہے کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور ہم اور چیزوں کو حرام قرار نہ دیتے۔ یہ تو وہی بات، قد افترینا علی اللہ کذبا، ہم اللہ پہ جھوٹا الزام لگائیں گے، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دین میں واپس پلٹ آئیں، بعد اذ، اس کے بعد کہ جب نجان اللہ منہا، جب اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکے، بعد اذ نجان اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ ہمیں تمہارے غلط راستے سے نجات دے چکے۔ وما یکون، اور ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے، وما یکون لنا، اور ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے، ان کہ نعودا، ہم واپس آئیں، فیہا، تمہارے اس دین میں، ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ہم تمہارے اس دین کے اندر واپس آئیں، الا، سوائے اس کے، ان یشاء اللہ، اگر اللہ ایسا چاہیں، ربنا، وہ ہمارے رب ہیں، وسع، اور وسیع ہے، ربنا، ہمارے رب کا، کل شیء، ہر چیز پر، علم، یعنی اللہ کی قدرت ہے کہ اگر وہ ہمیں پھیر دے کفر کی طرف تو اللہ کی قدرت ہے، وہ اگر کسی اپنی حکمت کی بنا پر ایسا کوئی فیصلہ کرے تو وہ اس کی قدرت تو ہے، لیکن ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اپنا دین چھوڑ کر، صحیح راستہ چھوڑ کر تمہاری گمراہی والے راستے پہ آئیں۔ علی اللہ، اللہ پر، توکلنا، ہم نے بھروسہ کیا، علی اللہ توکلنا، ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا، ربنا، اے ہمارے رب، افتح، فیصلہ فرما دیجئے، بیننا، ہمارے درمیان، وبین قومنا، اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، وانت، اور آپ ہی، خیر الفاتحین، بہترین فیصلہ فرمانے والے،
اور اللہ آپ ہی بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ وقال الملأ، لیڈر کہنے لگے، الذین کفروا، اس کافر قوم کے، حضرت شعیب علیہ السلام کی کافر قوم کے لیڈر کہنے لگے، لئن، کہ اگر، اتبعتم، اگر تم نے اتباع کی، اگر تم نے پیروی کی، شعیباً، حضرت شعیب علیہ السلام کی، اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی اتباع کی، اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی پیروی کی، انکم، تو یقیناً تم، اذن، ایسی صورت میں، لخاسرون، بڑا نقصان اٹھاؤ گے، انکم اذن لخاسرون، ایسی صورت میں تم بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ فأخذتهم، پھر آپ پکڑا ان کو، الرجفہ، زلزلے نے، پھر ایک زلزلے نے ان کو آ پکڑا۔ فاصبحوا، بس وہ ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاسمین، اوندے منہ گرے ہوئے، فاصبحوا فی دارہم جاسمین، وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے رہ گئے۔ الذین، جن لوگوں نے، کذبوا، جھٹلایا، شعیباً، حضرت شعیب علیہ السلام کو، جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، کأن، گویا کہ، لم یغنوا، وہ کبھی تھے ہی نہیں، فیہا، اس بستی میں۔ اللہ نے ایسا ان کا صفایا کیا اور ایسا ان کو نیست و نابود کیا جیسے وہ کبھی وہاں تھے ہی نہیں۔ کأن لم یغنوا فیہا، جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے ان کا یہ انجام ہوا جیسے کبھی وہ تھے ہی نہیں۔ الذین، اور جن لوگوں نے، کذبوا، جھٹلایا، شعیبہ، حضرت شعیب علیہ السلام کو، کانو، تھے، ہم الخاسرین، وہی نقصان اٹھانے والے، وہی نقصان اٹھانے والے تھے، وہی تباہ برباد ہونے والے تھے۔ ایک اصول ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی مخالفت اور ان کی تکذیب اور ان کو جھٹلانا، یہ سراسر حماقت اور تباہی اور بربادی۔ پچھلی ہم بہت ساری آیات میں یہ چیز پڑھ چکے، انبیاء علیہم السلام کے راستے کا انکار کرنا، ان کے راستوں کو چھوڑنا، ان کی تکذیب کرنا، ان کا انکار کرنا، یہ سراسر خسارہ اور نقصان ہے۔ اب جو لوگ دنیا کے اندر انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کا انکار کرتے ہیں، وہ جتنے مرضی ظاہری اعتبار سے، یہ سارے لوگ نا، یہ جن کا ہم نے تذکرہ پڑھا ہے، یہ ظاہری اعتبار سے بڑے خوشحال لوگ تھے، یہ بڑے با اثر لوگ تھے، یہ بڑے وسائل والے لوگ تھے، یہ دنیاوی اعتبار سے بڑے کامیاب لوگ تھے، تو نبی کے مخالف ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ دنیا بھی ان کی تباہ فرمائی اور آخرت بھی برباد فرمائی۔ الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، یعنی اللہ کے نبی کو، کأن لم یغنوا فیہا، ایسا انجام ہوا گویا کبھی تھے ہی نہیں وہاں۔ الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کانوا ھم الخاسرین، وہ ہی خسارہ پانے والے ہوئے، نقصان اٹھانے والے ہوئے، تباہ ہونے والے ہوئے، برباد ہونے والے ہوئے۔ فتولی عنہم، فتولی، پس روانہ ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام، عنہم، ان سے، حضرت شعیب علیہ السلام ان سے روانہ۔ جہاں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے نا، نبی پھر وہاں نہیں ٹھہرتے، نبی وہاں نہیں ٹھہرتے، وہ وہاں پر نحوست ہوتی، لعنت برستی وہاں پر۔ اس لیے دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی ایسے سفر سے یا راستے سے گزرتے تھے کہ جہاں پر اللہ کا عذاب اترا ہوتا تھا، تو آپ فرماتے تھے نکلو، جلدی کرو یہاں سے، فٹافٹ یہاں سے۔ بلکہ ایک موقع پر ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا ایک جگہ، وہاں سے پانی شانی بھی تھا، کنویں وغیرہ ہوں گے، پانی لیا، وہاں سے سٹے کیا تھوڑی دیر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے آگاہ فرمایا کہ یہاں عذاب اترا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً وہاں سے روانگی کا حکم فرمایا، جس نے پانی لیا پھینک دو، جو چیز یہاں سے لی پھینک دو، اس میں کوئی رحمت نہیں۔
اس میں نحوست، اس میں اللہ کی لعنت کہیں وہ شامل نہ ہو جائے. ایسی جگہوں پر جہاں پر عذاب اترتا ہے تو اسی لیے نبی فوراً پھر وہاں سے نکل جاتے تھے. آپ دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہو، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہو. عذاب آنے لگا تھا تو لوط علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ نکل جائیے، آپ یہاں سے نکل جائیے. اب مصر کے اوپر نا جب عذاب آیا تو بڑا عرصہ بنی اسرائیل مصر واپس نہیں آئے. اللہ نے بنی اسرائیل کو بڑا عرصہ مصر میں واپس نہیں آنے دیا کیونکہ عذاب کے اثرات تھے وہاں پر. فتولی عنہم، تو روانہ ہوئے وہاں سے. وقال، اور کہنے لگے، یا قومی، اے میری قوم، لقد، یقیناً، ابلغتکم، میں نے تو تمہیں پہنچائے، رسالات، پیغامات، ربی، اپنے رب کے، میں نے تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچائے. ونصحت، اور بڑی خیرخواہی کی، لکم، تمہارے لیے، تمہارا بھلا چاہا، تمہارا فائدہ چاہا. یہ لفظ نصیحت سے ہے نا، کسی کا بھلا چاہنا، کسی کا فائدہ چاہنا، کسی کا نفع چاہنا، کسی کو بچانے کی کوشش کرنا. ونصحت لکم، میں تو بڑا فائدہ چاہا تمہارا بھلا چاہا. فکیف، تو پر کیوں پھر، آسا، اب افسوس کیا جائے، علی قوم کافرین، کافر لوگوں پر. تو پھر کافر لوگوں پر کیسا افسوس. ٹھیک ہے، تمہارا یہ انجام ہوا، اسی لائق تھا، تم اسی لائق تھے. ہم یہ غالباً 23ویں پارے میں پڑھیں گے کہ جب فرعون ڈوبا نا اور اس کی پوری قوم غرق ہو گئی، بالکل اللہ نے ان کا دنیا سے صفایا فرما دیا، نیست و نابود کر دیا ان کو بالکل. تو وہاں اللہ ایک بڑا عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، پھر نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی، نہ ان پر، حالانکہ کچھ چھوٹا موٹا لاس نہیں تھا، کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا، پتہ نہیں صدیوں کے لیے وہ آپ کہہ لیں کہ نظام، حکومت، سسٹم بدل دیا تھا اس واقعے نے، صدیوں کے لیے. اور پتہ نہیں کب تک دنیا عبرت حاصل کرتی رہی اور آج بھی عبرت حاصل کر رہی ہے اس سے. ایسا واقعہ تھا کہ شاید دنیا میں اس سے پہلے ایسا واقعہ نہ ہوا ہو کہ اتنی بڑی قوم، فوج کو اللہ نے پانی کے اندر اس طرح غرق فرما دیا. لیکن فرمایا فما بکت علیہم السماء، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. فکیف عسیٰ علی قوم کافرین، تو پھر ایسے کافروں پر افسوس کس چیز کا، وہ ایسے ہی انجام کے مستحق تھے اور ان کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا. بس یہاں